الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. تحریف کا کیا معنی ہے؟ تحریف یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا. تو جو نص آیا ہے، جو کتاب و سنت میں الفاظ آئے ہیں، وہ اپنا ایک لفظ ہے اور ایک اس کا معنی ہے. تو کبھی لفظ کی تبدیلی تحریف میں، کبھی لفظ کی تبدیلی بھی تحریف ہے اور معنی کی تبدیلی بھی تحریف ہے، کیونکہ تحریف کے معنی تبدیل کر دینا، بدل دینا. تو اس کی کل 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث کے الفاظ ہی کو بدل دے اور اس تبدیلی کی بنا پر معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اور دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ کو بدل دے اور اس کی وجہ سے معنی میں بھی تبدیلی ہو جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ معنی تو نہ بدلے، لفظ تو نہ بدلے، لیکن معنی بدل دے. اب اس کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. تحریف لفظی 3 قسمیں ہوئیں. تحریف 2 صورتیں ہوئیں اور تیسری صورت ہوئی تحریف معنوی. تحریف لفظی یعنی لفظ کو بدل دینا جس کے ساتھ معنی بھی بدل جائے. جیسے بعض منحرفین نے قرآن پاک کی آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، گفتگو فرمائی، بات چیت کی. تو ان منحرفین نے اللہ کے پیش کو فتحے سے بدل دیا. وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. تو یہاں یہ تحریف لفظی کیا جس تحریف کی بنیاد پر اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا. جب ہم کلم اللہ کہتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے گفتگو کی، اور جب ہم کلم اللہ کہتے ہیں تو اللہ سے گفتگو کی گئی. تو یہ وہ تحریف لفظی ہے جس کی بنیاد پر معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تحریف لفظی کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ معنی تبدیل نہ ہو. تبدیلی تو ہو جائے الفاظ میں یا حرکتوں میں، اعراب میں، زیر زبر پیش میں، لیکن معنی نہ تبدیل ہو. جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ آیت کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، الحمدو کے بجائے الحمدہ پڑھ دیتا ہے. تو یہ تحریف کر رہا ہے، لیکن عام طور پر یہ تحریف جاہلوں سے ہو سکتی ہے، نادان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی معنی تبدیل نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد معلوم نہیں ہوتا. لیکن جو گزشتہ تحریف ذکر کی گئی کلم اللہ میں، تو اس کے پیچھے مقصد بھی معلوم ہوتا ہے اور معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو تحریف کی 2 قسمیں ہوئیں تحریف لفظی کی. ایک وہ تحریف جس سے معنی تبدیل ہو جائے، اور ایک وہ تحریف جس میں معنی تبدیل نہ ہو. تحریف کی تیسری قسم ہے تحریف معنوی، کہ لفظ کا ایک معنی ہے جو ظاہر ہے اور وہی معنی ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کو ظاہری معنی سے بلا کسی دلیل کے دوسرے معنی کی جانب پھیر دیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی. جیسے ید کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ہاتھ. جب کہا جائے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو پھر اسے کوئی کہے کہ یہاں ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں اللہ کی قوت یا نعمت مراد ہے. تو اس نے اصل معنی سے پھیر دیا، اور اس پھیرنے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے اس نے تحریف معنوی کا ارتکاب کیا. ایسے ہی استوا الرحمن علی العرش استوا، استوا کے معنی ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھنا، اوپر جانا.
اس معنی کو پھیر کر کے اگر کوئی کہے غالب ہونا تو اس نے لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر دیا، تحریف معنوی کا ارتکاب کیا۔ ایسے ہی جب آئے ضحک ربنا، ہمارا رب ہنسا، تو کوئی ہنسنے کہے کہ ہنسنے کا معنی ہوتا ہے ثواب دینا، انعام دینا، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیر دیا، تحریف معنوی کا ارتکاب کیا۔ تو بہت سارے منحرفین اور گمراہ فرقے اس تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ تحریف قرآن پاک کی اس آیت کے معنی میں داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ تو یہ تحریف بھی الحاد کی ایک صورت ہے جو کہ نادرست ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کے یہاں بعض شبہات ہوتے ہیں جنہیں وہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان شبہات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ تعویلات جن شبہات کی بنا پہ کرتے ہیں حقیقت میں وہ تحریف ہے، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام میں تحریف ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ تعویل جو تفسیر کے معنی میں ہو وہ تعویل درست ہے تفسیر کے معنی میں، لیکن اس کو کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کے برعکس یا کتاب و سنت کے برخلاف جو بھی تعویل ہوگی وہ غیر مقبول ہوگی۔ سیاق جس پر دلیل نہ بنے، جس کے صحت کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، تو اس طرح کی کوئی بھی تعویل تحریف قرار دی جائے گی۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔